مسلم لیگ ضلع اٹک کے عہدیدار اور پریزیڈنٹ سلیم شہزاد صاحب، میرے بائیں ہاتھ پہ میرے چھوٹے بھائی شیخ شہر صاحب جو سابق چیئرمین بھی ہیں بلدیہ اٹک کے، میں تمام جتنے بھی مہمان گرامی آئے ہیں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور میں میڈیا کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ آپ لوگ کوریج کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 دن پہلے بھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں میں نے بہت ہی مختصر سی پریس کانفرنس میں ایک اہم ایشو کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلائی تھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے بلدیہ اٹک کا چیئرمین منتخب ہوا، اس کے بعد میں صوبائی اسمبلی پنجاب کا ممبر منتخب ہوا، اور پھر میں ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب رہا۔ اس کے بعد میں 5 دفعہ اللہ کی مہربانی سے مسلسل MNA بنتا رہا، اور صرف حکومتی جو ذمہ داریاں کو تھی مجھے ملی ہوئی تھی، اللہ کی مہربانی سے اس کو آسن طریقے سے میں نے نبھایا، اور رات دن کر کے ہم نے اپنے علاقے کی خدمت کی۔ میرے بعد جب شہدی بھائی چیئرمین بنے تو آج بھی لوگ اس وقت کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے چچزاد بھائی شیخ ناصر صاحب چیئرمین بنے بلدیہ اٹک کے، ان کی خدمات بھی سب کے سامنے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اپنے علاقے کی خدمت کرنے میں اور حکومت کی معاملات کو آگے چلانے میں۔ ان 30 سالوں میں مجھ پر، میرے خاندان پر، میرے بھائیوں پر، میری برادری پر اور میرے بیٹوں پر اللہ کی مہربانی سے کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا۔ میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ کیڈٹ کالج اسلم آباد سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی کسی سے انہوں نے اونچی آواز میں بات تک بھی کی ہو۔ ہم نے ایک صاف ستھری سیاست کا آغاز کیا، اور اسی سفر پر ہم آرام سے چلتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب کا مرشلہ لگا تو میرے خلاف انکوائری شروع ہوئی، کیونکہ میں اس وقت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بطور منسٹر کے کام کرتا تھا۔ بہت سے کاغذات پر میرے دستخط ہوتے تھے، لیکن 1.5 سال انہوں نے بھی ہر چیز کو چھان مارا، لیکن اللہ کے کرم سے میرے یا میرے خاندان کے خلاف کوئی بات نہیں نکل سکی۔ اب دیکھیں، میں حیران ہوں کہ یہ کیسی حکومت آئی ہے کہ جس خاندان نے 30 سال تک اپنے آپ کو وقف کیا لوگوں کی خدمت کے لیے، آج میں سمجھتا ہوں کہ اٹک شہر کے لوگ، تحصیل اٹک ہو، اسنبدال ہو، حضرو ہو، فتح جنگ ہو، جنڈ ہو، ہماری خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمارے جو صاف دامن پر کسی نے داغ لگانے کی کوشش کی۔ لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ آج سے چند دن پہلے پیٹرول پمپ پر گئے، کاغذات مانگے، ہر چیز مہیا کر دی گئی، اس کے باوجود بھی پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا۔ وہاں پر ساتھ بینک کی ایک عمارت تھی ہماری، اس کو بھی خالی کروا کر اس کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ پھر دوسرے دن یہاں پر یہ ڈاکٹر اسلم مروت صاحب کے ساتھ ہی ہماری 4 دکانیں تھیں جو پرانی تھیں۔ تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے بلدیہ کو درخواست دی
کہ اس کے درمیان سے دیواریں نکال کر میں ایک ہال بنانا چاہتا ہوں، ایک نیچے ایک اوپر. ہم نے نقشہ پیش کیا، 4,60,000 روپیہ ہم سے فیس مانگی گئی جو ہم نے ادا کر دی. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر نے وہ نقشہ پاس کیا، نقشے پر بھی اور ان کے لیٹر پر بھی ان کے دستخط موجود ہیں. دیکھیں، یا تو میں نے شیخ ناصر صاحب کے دور میں یہ نقشہ پاس کرایا ہوتا تو ہم پر بات آ سکتی تھی کہ پولیٹیکل دور ان کا اپنا تھا. اور بابا نقشہ اس وقت پاس کرایا جب آپ کی گورنمنٹ ہے. اور جب ہم جج صاحب کے سامنے گئے کو اپنا کیس لے کر تو انہوں نے بھی ان کے وکلاء سے کہا کہ یہ نقشہ کس نے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نقشہ آپ نے خود پاس کیا ہے تو پھر ان کو گرانے کا کیا مقصد ہوا آپ کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف یہاں ہی نہیں، پورے ملک کے اندر یہ انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. صرف افسوس اس بات کا ہے، دیکھیں چلیں دنیا میں نقصان بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا بھی فرما دیتے ہیں، لیکن ہمارا تو نقصان جو ہوا سو ہوا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس بلڈنگ کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے، جو اپنے کاروبار چلا رہے تھے، وہ بے روزگار ہو گئے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزانہ ٹی وی کے اوپر آ کر تجاوزات کے نام پر لوگوں کی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے، دکانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کاروبار تو پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں سب لوگوں کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ خدا را، ایک تو جب آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کو یہ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یقین کریں وہ بھی آخر انسان ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے. دیکھیں نا، ہماری 30 سالہ سیاست میں یہاں شہر کے دکانداروں کا پورا تحفظ کیا گیا، ان کا ہر قسم کا تحفظ کیا گیا، ریڑھی بانوں کا تحفظ کیا گیا. ہم نے کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش نہیں کی اور ہر چیز پر آپ کے ہم نے پہرے دیے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ کم از کم اب کیا ہوا؟ عدالت کے سامنے جب پیٹرول پمپ کا کیس گیا، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کہا جناب یہ نقشہ ہم نے پاس کیا ہے، زمین ہماری ہے، ہم نے لیز پر دی ہوئی ہے اور باقاعدہ ہمیں سال کا پورا کرایہ مل رہا ہے. تو اسی وقت پھر عدالت کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پمپ کو کھول دیا ہے. دیکھیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب آپ کا دبئی میں پلازا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں. اور بابا میری کتنی بڑی انڈسٹریز ہیں کہ میں فرنٹ مین رکھوں؟ میں کوئی شوگر مل کا مالک تو نہیں کہ میں نے چینی بلیک کروانی ہے، میں کسی فلور مل کا مالک بھی نہیں کہ میں نے آٹا کو بلیک کروانا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں اب بند ہونی چاہیے. یہی توجہ جو لوگوں کو آپ پریشان کرنے پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی توجہ آپ عوام کی فلاح و بہبود پر صرف کریں. ابھی دیکھیں کہ کل ہی پھر جو ہے گیس مہنگی کر دی گئی، بجلی مہنگی کر دی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب حکومت کو انتقامی کارروائیاں بند کر دینی چاہیے. ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا. اب جس دن وہاں پر یہ ہمارے پلازا کو توڑ رہے تھے تو مجھے شہر سے بہت ٹیلی فون آئے، باہر سے آئے کہ جی ہم لوگوں کو لے کر پہنچتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے. اگر ہم نے توڑ پھوڑ ہم نے بھی شروع کر دی تو نقصان تو لوگوں کا ہوگا. لہذا میں نے ان لوگوں سے گزارش کی کہ آپ یہ کام بالکل نہ کریں اور ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور پھر ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا اور قانون نے اللہ کی مہربانی سے ہمارے حق میں فیصلے دیے. اب دیکھیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی انتظامیہ ہے، جو کمشنرز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ایس پی ڈی سیز ہیں،
ان کو بیچاروں کو آپ مجبور کرتے ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ تو ملازم ہے سرکاری، انہیں تو کرنا پڑتا ہے سب کچھ، لیکن آپ ان سے ایسے کام کیوں کرواتے ہیں؟ آخر بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو شاید یہ کام نہیں کرنا چاہتا جو ان سے کروایا جا رہا ہے، لیکن وہ ملازمت کے ہاتھوں مجبور ہیں. اب کل آپ نے تو 126 دن کا دھرنا دیا، آپ کو تو کسی نے نہیں پوچھا. اور اگر کل سرکاری ملازمین نے ایک جائز ڈیمانڈ کے لیے دھرنا دیا تنخواہیں بڑھانے کے متعلق، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طریقے سے وہاں پر آنسو گیس پھینکی گئی، کیا یار یہ باتیں مناسب ہیں؟ یہ مناسب نہیں ہے. ان سے میں کہوں گا کہ اپنے رویوں کو تبدیل کرو. یہ رویے کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس دن سے بچو جس دن اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی بے آواز ہے، وہ لاٹھی جب برسے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، جو آپ مرضی کر لیں. باقی میں نے ان سے کہا کہ پورے ہماری سیاسی دوران ہم نے کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہے، کوئی کرپشن کی ہے تو ہمارا حساب جو ہے وہ بشاک چوک فارم میں کریں. آپ وہاں پر آ کے چوک فارم میں سے ہم پہ سوال کریں، ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کام اب مزید نہ کریں، مزید روک دیں. انتقامی کارروائیاں کرنے سے آپ کو کچھ بھی ہی نہیں ملے گا. اس بجائے اس کے اب دیکھیں جس طرح کل وہاں پر چودھری تنویر صاحب کے پلازے ان کی مارکیٹ گرائی گئیں تو ان کا جو نقصان ہوا انہیں وہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن جو ہزاروں لوگ کل وہاں بے روزگار ہو گئے وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ یہاں پر میرے دوستوں کو، ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بتاؤ کہ شیخ آفتاب کی چھپی جائیداد کہاں ہے؟ اور میں نے کہا یار چھپی جائیداد لے آؤ میرے سامنے، میں سب تمہارے نام کر دیتا ہوں. اور یہ بات میں میڈیا کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی چھپی جائیداد ہے تو آپ سامنے لے آئیں، ہم ساری کی ساری جائیداد آپ کے نام کر دیتے ہیں. لیکن خدا واسطہ ہے ہمارے سفید کپڑوں پہ داغ نہ لگائیں. ہاں اس گھر میں اللہ کی مہربانی سے 25 سال اقتدار رہا ہے، لیکن اس گھر سے لوگوں کو پیار ملا ہے، لوگوں کو سکون ملا ہے، اور لوگوں کی خدمت کی گئی ہے. آج پورے حلقے میں پھر کے چلے جائیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں گیس موجود نہ ہو، جس میں بجلی موجود نہ ہو، جس میں سڑکیں موجود نہ ہوں، جہاں پر سکول موجود نہ ہوں. ہم نے تو اپنے ضلع کو اب دیکھیں، یہاں ہم نے جو زرعی یونیورسٹی بنائی اس کو اٹھا کر بند کر دیا گیا. بچے 400 پڑھتے تھے، سب کو پنڈی بھیج دیا گیا. ہم نے میڈیکل کالج یہاں اپروو کروایا، 500 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، میڈیکل کالج تھا، بن یونٹ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. ہم نے یہ جو نئی سڑک بنائی تھی اس پہ تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، وہ انہوں نے مکمل نہیں کیا. ہمارے دور اقتدار میں اللہ کی مہربانی سے ہم نے اپنے قائد نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے بہت کچھ لیا ہے اپنے علاقے کو بنانے کے لیے. آج آپ جو بھی اٹک میں آتا ہے یہ بتائیں نا، یہ جو سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کس کے دور میں بنی؟ یہ جو مرزا سے روڈ کو ڈبل کیا گیا، یہ جو فتح جنگ کی روڈ کو ڈبل کیا گیا، یہ کس کے دور میں بنی؟ 62 کنال زمین ہم نے ایک دفعہ قبرستان کو لے کر دی، 80 کنال دوبارہ جو ہے قبرستان کو ہم نے 80 کنال لے کر دی. یہاں اٹک میں، یہاں جناح کالونی میں ہم نے 10 کنال زمین جو ہے قبرستان کے لیے دی. ڈوک فتح پہ ہم نے قبرستان کے لیے زمین دی، 4 دیواریاں بنائیں. قبرستان کو ایک بہتر طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے. یہاں کا ہمارا جو جناز گاہ عیدگاہ ہے وہ پنجاب میں ایک مثالی سمجھا جاتا ہے. وہاں پر ہم نے ایک بس دی جو کہ ڈیڈ باڈیز کو لے کر جائے، اس پر میرا فوٹو لگا ہوا تھا، وہ تصویر بھی اڑا دی. اور میں نے کہا چلو خیر ہے، میری تصویر اڑاؤ لیکن اس ملک کو تو بچاؤ. اب دیکھیں مہنگائی کا عالم، دیکھیں کہ مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے. مجھے یقین کریں کہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہمارا جو ترقی کی شرح ہے وہ 0 سے بھی نیچے جا رہی ہے. ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج کی پوزیشن ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. کرپشن میں ہم اور دنیا کے اندر اوپر چلے گئے ہیں.
تو یہ سارے مسائل ہیں نائی صاحب، آپ ان کی طرف توجہ دیں. ہماری صرف ایک ہی قصور ہے کہ ہماری زبان کھلتی ہے لوگوں کے مسائل کے لیے. یا میں لوگوں کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. میں جب اپنے علاقے میں بے روزگاری کو بڑھتا دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. جب میں جرائم کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. جب میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو اسکول اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس فیسیں نہیں رہیں. اب دیکھیں پشاور یونیورسٹی کے اندر بچے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروفیسروں کی تنخواہ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا یار یہ تبدیلی تھی؟ یہ تبدیلی تھی؟ یہ تبدیلی نہیں ہے. اگر کاش آج ڈالر 110 پہ آ جاتا، چینی 50 پہ آ جاتی، آٹا 30 پہ آ جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ نائی صاحب واقعی تبدیلی آئی ہے. یہ کیسی تبدیلی ہے کہ جو لوگوں کو زندگیوں میں جس نے پریشانیوں سے بھر دیا ہے، ہر آدمی پریشان ہے. بڑے سے بڑا کاروباری آدمی بھی رو رہا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی رو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اب جو آپ نے کیا، ہماری بینک کی بلڈنگ کو گرا دیا، ہمارے یہاں پلازا بنا ہوا تھا چھوٹا سا اس کو گرا دیا، اور اس کے بعد آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو اللہ بھلا کرے عدالتوں نے انہوں نے ریلیف دیا، ہم نے سارے ثبوت وہاں پیش کیے. اور میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جو غیر قانونی ہو یا غیر آئینی ہو. میں نے جو اقدامات اٹھائے آئین اور قانون کے مطابق اٹھائے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو جائیداد ہے یہ ساری کی ساری میری سیاست سے آنے کی پہلی ہے، وہ ایک ایسی ہو سکتا ہے جو بعد میں ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جائیداد، ہمارے کاروبار بالکل سامنے ہیں، انکم ٹیکس کے کاغذوں میں کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر ہے. تو مہربانی کر کے اب ہماری عزت کو اور نہ اچھالیں. عزت ذلت تو اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے. آپ نے تو ہماری عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عزت بچ گئی. اور یہ بھی اچھا ہوا کہ لوگوں کو سامنے ہر چیز آ گئی کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور میں یقین کریں مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں کس کا قصور ہے. میں کہتا ہوں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف حکومت پاکستان کا قصور ہے، حکومت پنجاب کا قصور ہے. اور دیکھیں یہ حکومتیں ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں. اگر 25 سال جس گھر میں اقتدار رہا یہاں سے نکل گیا تو پھر یہ اقتدار آپ کے پاس بھی نہیں رہنا، اس نے بھی ایک دن نکل جانا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، غریبوں کی طرف توجہ دیں. چینی بڑھتی ہے تو اس پہ تو خاموش ہی ہے، کوئی مافیا نہیں ہے. آٹا غائب ہو جاتا ہے تو کوئی مافیا نہیں ہے. میڈیسن جو ہیں وہ غائب کر دی جاتی ہیں تو کوئی مافیا نہیں ہے. تو میں اس لیے کہوں گا نائی صاحب ہم حقائق بیان کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ مہربانی کریں اپنی دیکھیں ہمارے دور میں بھی چونکہ میرے کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ ہر مہینے مجھے ڈویژن کے دورے کرنے پڑتے تھے. کمشنر صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان، ایس پی اور ڈی سی کے ساتھ میٹنگ کرنی پڑتی تھی، لیکن ہم نے تو انہیں کبھی کسی غلط کام پہ مجبور نہیں کیا تھا. ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے علاقے کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، ان کو بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کرتے تھے. آپ ایک اچھی خاصی انتظامیہ، ہماری ایک اچھی بیوروکریسی، اچھے پولیس کا نظام، اس کو بھی آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اب وقت نہیں، اور ان مشیروں سے اپنی جان چھڑائیں جو آپ کو اس قسم کے غلط مشورے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلا سکیں. تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر ایک دفعہ حکومت پاکستان کو بھی کہتا ہوں اور حکومت پنجاب کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے طرز عمل کو ٹھیک کریں، اور اگر کوئی قصور میرا ہے میرے سامنے لائیں. مجھے تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ یہ کرپشن آپ نے کی ہے، یہاں آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. میں عدالتوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اور چوک فورا میں بھی لوگوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. آخر میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نقصان ہوا وہ تو ہو گیا،
لیکن جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ تھے جو ان کا نقصان ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے. بہت بہت شکریہ.